اللہ 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 آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ہیں وہ ادریس علیہ السلام جن کا قرآن میں ذکر ملتا ہے، اور ان کے بعد جو نبی، ویسے تو اور بھی نبی آئے ہیں، شیس علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، لیکن قرآن میں جن کا تذکرہ ہے میں صرف وہ بتاؤں گا۔ اور ان کے بعد جو نبی آئے ہیں شرک مٹانے کے لیے دنیا میں پہلی مرتبہ، وہ نوح علیہ السلام آئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دور میں بھی شرک نہیں تھا، کان الناس امۃ واحدہ، اللہ فرماتے ہیں سب لوگ ایک دین پر تھے، سب اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ گناہ تھے لیکن توبہ بھی تھی، ساتھ میں گناہ ہو جاتا تھا توبہ کرتے تھے، جو توبہ نہیں کرتا تھا اس کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن لوگ مانتے تھے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ زمانہ گزرتا گیا، اس وقت عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھیں، قد بہت لمبے ہوتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو قد تھا وہ 60 ہاتھ تھا، 60 گز، یعنی یہ جو ہاتھ ہے نا، ہاتھ، اس کو آپ 60 سے ضرب دے دیں۔ شکر ہے ہم لوگ اس دور میں نہیں تھے، ورنہ ہمیں وہ لوگ جیب میں رکھ کے چلے جاتے۔ ہم لوگ اگر اس دور میں ہوتے نا تو ہمیں کہیں پاکٹ میں رکھا ہوتا، انہوں نے یہ شاپر میں ڈال کے کہیں رکھ کے آ جاتے، وہ بھول جاتے کہ کہاں رکھ کے آیا ہوں۔ تو اتنے لمبے لمبے قد تھے، لمبی لمبی عمریں تھیں، آہستہ آہستہ عمریں بھی کم ہوئیں اور قد بھی گھسنا شروع ہو گئے۔ اب ہوتے 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 پھر چائنیز دنیا میں آئے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے چھوٹے قد کے ریکارڈ توڑ دیے، ناکیں بھی پتلی اندر دھسنا شروع ہوئیں، چائنیز کی ناکیں بھی اندر ہوتی ہیں۔ خیر، تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ نوح علیہ السلام کا بھی اللہ نے بڑے اہتمام سے تذکرہ کیا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ تھے۔ نوح علیہ السلام جو تھے، ان کے دور میں ہوا کیا ہے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ عبادت کیا کرتے تھے، عبادت گزار تھے، پھر آہستہ آہستہ بزرگوں کی عقیدت ان کے دلوں میں آئی، پھر جو اللہ والے لوگ ہوتے تھے ان کے ہاتھ پاؤں چومنا، یہاں تک تو چلے گا، پھر مزید آگے جا کے ان سے دم دروس، پھر ان سے تعویذ، پھر ہوتے 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 اتنا غلو ہو گیا اپنے پیر و مرشد میں کہ جب وہ بزرگ کا انتقال ہوتا تو ان کی تصویریں بنا کے اپنے گھروں میں یادگار کے طور پہ رکھتے۔ پھر تصویر سے معاملہ اور آگے بڑھا ہے، ان کے پتلے بنا کے رکھنا شروع کر دیے۔ اب یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ یہ عبادت، یہ معبود ہیں، یہ خدا ہیں۔ جب بھی کسی معاشرے میں کوئی برائی پھیلتی ہے تو وہ اس کی انتہا وہ نہیں ہوتی جو ابتدا ہوتی ہے، اسٹارٹنگ میں وہ بہت ہلکی ہوتی ہے، لیکن اسے روکا نہیں جاتا تو وہ بڑھتے 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 بالکل انتہا تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بڑے بڑے بزرگ تھے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بڑے بڑے بزرگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عقیدت میں لوگوں نے ان بزرگوں کی پہلے تصویریں بنائیں یادگار کے طور پہ، جیسے پرنس آغا خان کی تصویر لگی ہوتی ہے، یا دودھ والوں کی بات، دودھ والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ناراض نہ ہو، بعض دودھ والے جو ان کے علاوہ ہیں، یہ جو میرا بیان سن رہے ہیں، ان کی دکانوں میں اپنے پیر و مرشد کی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، دیکھا ہوگا نا آپ نے، اور لکھا ہوتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، یہ اس بابے کی وجہ سے یہ دکان چل رہی ہے۔ تو یہ وہ عقیدت میں غلو ہے، اس لیے شریعت نے تصویر سازی کو حرام قرار دے دیا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا، انہوں نے ان کی تصویریں بنائیں بزرگوں کی، اور پھر ان کی مورتیاں بنا لی، یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا تھا۔ یہ اسلامی، یعنی اس کائنات میں یا اس زمین پہ پہلی دفعہ بت پرستی کی ابتدا ہو رہی تھی، اور اس کا مقصد ان مورتیوں کی عبادت کرنا ہرگز نہیں تھا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ ان مورتیوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے،
یہ بھلا ہماری کیا بگڑی بنا سکتے ہیں. اتنے بے وقوف نہیں تھے. لیکن انہوں نے یہ کام اس لیے کیا, انہوں نے کہا کہ یہ بزرگ اللہ کے نیک اور پرہیزگار بندے تھے, تو ہم جب ان کی مورتیاں بنائیں گے تو ہم ان سے مانگیں گے تاکہ اللہ خوش ہو جائے کہ میرے بندوں کو تم پروٹوکول دے رہے ہو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یعنی عبادت اللہ کی ہوگی اور ان کے سامنے جھکنا ایسے ہوگا جیسے ہم بیت اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. آئی نا بات سمجھ میں؟ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے نا, تو ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ خوش ہوتا ہے میرے گھر میں. تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بندوں کے سامنے اگر سجدہ کریں گے اور ان کے سامنے رکوع اور سجود کریں گے تو اللہ کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. حالانکہ بیت اللہ میں اور بت میں فرق یہ ہے کہ بیت اللہ پر اس بات کی دلیل قائم ہے کہ اس کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا ہے, جبکہ میں اور آپ جو ہاتھ سے مورتی بناتے ہیں اس میں اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا قبلہ قرار دیا ہے؟ تو یہاں سے شرک شروع ہوا, پھر ہوتے ہوتے پھر مزید آگے بڑھا, پھر انہوں نے ان بتوں سے مانگنا شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ کے پاس اختیار نہیں ہے, بلکہ اس لیے کہ جیسے اللہ نے اپنے پاس اختیار رکھے ہوئے ہیں تو اللہ نے اپنے ان نیک بندوں کی مورتیوں کو بھی کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں, سارے نہیں کچھ. مثال کے طور پر اللہ اولاد خود بھی دے سکتا ہے, لیکن اللہ نے اولاد دینے کا اختیار یہ والی مورتی کو بھی دیا ہوا ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, اس کو سنیں. بہت جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ واقعہ نہیں ہے, اس سے جو میں اخذ کرنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیں آپ. بارش کا اختیار کس کو دیا اللہ نے؟ فلاں کو دے دیا. اولاد دینے کا فلاں کو دے دیا. روزگار فراہم کرنے کا فلاں کو دے دیا. سارے اختیارات نہیں دیے. یعنی وہ اس کی دلیل دیتے تھے کہ جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے وہ سارے اختیارات اپنے پاس بھی رکھتا ہے, لیکن کچھ اختیارات وہ بانٹ بھی دیتا ہے. یہ وزیر کو بھی دے دیا, یہ گرفتاری کا اختیار کس کو دے دیا؟ ایس ایچ او صاحب کو. کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے نا اپنے اختیارات کیا کر دیے؟ بانٹ دیے. یہ وہ شرک ہے جس کی نفی کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے کہ اللہ نے ذرہ برابر بھی اختیار کسی کو, ولی کو, کسی فرشتے کو, کسی جن کو, کسی کو بھی نہیں دیا ہے, نہ کسی نبی کو دیا ہے. ہمارے دور میں جو مشرکین ہیں جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, ان کا جو شرک ہے وہ بت پرستوں کے شرک سے کئی گنا زیادہ بڑا ہوا ہے. کیونکہ بت پرست یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے سارے اختیارات اس اکیلے بھگوان کو, مورتی کو دیے ہوئے ہیں. یاد رکھو, ہندو کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ والا جو بت ہے نا سارے اختیارات اس کو ہیں. کہتے ہیں بارش والا یہ ہے, اولاد دینے والا وہ ہے. تبھی ان کے ہاں مندروں کی نا قسمیں ہیں, مندروں میں بتوں کی قسمیں ہیں. یہ 50 روپے والا یہ صرف سموسا کھلا سکتا ہے آپ کو, صحیح ہے نا. اور اس سے زیادہ اگر کام کروانا ہے تو اس کے لیے 100 روپے والا. تو ہندوؤں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ایک ہی بت کو سارے اختیارات ہوتے ہیں. اسی شرک کی نفی کے لیے قرآن نازل ہوا کہ اللہ نے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا اختیارات میں. لیکن ہمارے دور کے مشرک کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام کے تمام اختیارات دے دیے ہیں. تبھی وہ یہ نہیں کہتے کہ نبی سے صرف اولاد مانگنا جائز ہے, بلکہ کہتے ہیں ہر وہ کام جو آپ اللہ سے مانگ سکتے ہو وہ تمام کام یا رسول اللہ مدد کہہ کے رسول سے بھی بولو نا بھائی مانگ سکتے ہو. تبھی تو یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگایا جاتا ہے. مدد کا کیا مطلب؟ ہر چیز میں مدد. کشتی ڈوب رہی ہے تو کشتی کو باہر نکالنے میں مدد, بے اولاد ہوں تو اولاد دینے میں مدد, بے روزگار ہوں تو روزگار فراہم کرنے میں مدد. اس لیے یاد رکھو کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل سمجھتے ہیں ان کا شرک خدا کی قسم ہندوؤں کے شرک سے بڑا ہوا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. یہ توحید کا مسئلہ ہے, اس میں 2 نمبری نہیں ہے, لفاظی نہیں ہے, پوری کلیئر کٹ بات ہے اسلام میں جو بیان کی گئی ہے. فروعی مسائل میں تشدد جائز نہیں ہے. عقیدے کے معاملے میں 2 ٹوک عقیدہ ہونا چاہیے آپ کا. اگر اس میں آپ نے ذرا لچک دکھائی تو آپ بھی الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن. امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا, ان کا مذہب ہے کہ اگر کسی نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے اور وہ کہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے, انہوں نے فرمایا وہ اسلام سے خارج ہے. اور اگر
یہاں تک منقول ہے کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک آدمی اس جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے تحقیق کے لیے جا رہا ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا، تو یہ تحقیق کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں شک کیوں پیدا ہوا؟ نہیں آ رہی یار، چھوڑ. اچھا یہ میرا تقیہ کلام ہے، بہت سے لوگ اسے، میں خود بھی پریشان جب میں اپنا کبھی بیان سنتا ہوں تو بھائی آ تو رہی ہے، کیوں بار بار ایک بات کہہ رہے ہو؟ کیونکہ میں بھی ایسے سن رہا ہوتا ہوں نا جیسے مجھے کوئی سمجھا رہا ہے، تو جب پوچھتا ہوں نا میں آ رہی ہے تو میں کہتا ہوں بھائی آ رہی ہے یار، آگے چلو. تو یہ میں نکالنا چاہ رہا ہوں لیکن اب آہستہ آہستہ نکلے گا. بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں آپ کیا سمجھتے ہو گیا، اب ہم سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اس لیے یاد رکھو یہ بڑا خطرناک شرک ہے، خطرناک شرک ہے. نبی کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، یا کسی قبر پہ جا کے یہ سمجھنا کہ یہ بابا میری بگڑی بنا دے گا، انسان اس سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرما دیا ہے کہ مشرک کی پر جنت میں نے حرام کر دی ہے. اگر مشرک کے لیے اللہ کے دل میں کوئی نرمی کا گوشہ ہوتا تو اللہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو جنت میں بھیجتے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو اللہ جنت میں بھیجتے. اللہ نے کہہ دیا کہ اے ابراہیم تمہارے باپ کے لیے تمہیں دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا اللہ سے. اللہ نے کہا پابندی لگا دی، نہ یہ مجھے مانتا ہی نہیں ہے، میرے ساتھ کسی اور کو شریک. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی نفی کر رہے ہیں، نہ اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی. تو اللہ کہتے ہیں یہ مجھے قبول نہیں ہے. یہ بڑا غیرت کا معاملہ ہے اللہ کی. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی عورت اپنے شوہر کو کہے کہ میں آپ سے بھی محبت کروں گی جیسے شوہر سے کی جاتی ہے، اور وہ جو کلیم بھائی ہیں نا، یہ وسیم بھائی محلے میں، وہ بھی مجھے ایسے ہی لگتے ہیں جیسے میرے شوہر ہوں. تو غیرت مند آدمی کیا کہے گا؟ طلاق دے کے بولے گا جب اسی سے شادی کر لے بھائی تو جا کے. کیا خیال ہے؟ یہ مسئلہ غیرت کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا آپشن نہیں رکھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ میری غیرت کا معاملہ ہے. اور قرآن میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے تو اللہ کہیں گے کہ جیسے تم مدد کے لیے دنیا میں دوسروں کو پکارا کرتے تھے تو آج اس آگ سے بچنے کے لیے بھی انہی کو پکارو. آج بھی یہاں یا رسول اللہ مدد کا ہو، یا غوث آدم مدد کا ہو، یا بتوں کے سامنے بت بھی انہی کے ساتھ پھینک دیے جائیں گے اس آگ میں، ان کو بھی ایندھن بنا کے جلایا جائے. توحید کا معاملہ بڑا حساس ہے، یاد رکھو بڑا حساس. ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سے توحید پرست بزرگ ہوتے ہیں ہمارے اکابر میں سے، ان کی تحریروں میں کچھ ایسا کلام ہے جس میں ان کی نیت شرک کی نہیں تھی، لیکن الفاظ میں احتیاط سے کام نہیں لیا گیا، لہذا لوگ ان پہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. تو اس طرح سے کسی پہ کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ. اس لیے ایک نیا موضوع ہے، اس پر میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اگر میں اس پر آیا نا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو اس لیے ہم لوگ کسی کو کافر قرار دینے میں بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں. یہ علماء کا نظریہ ہے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کو کہتا ہے یہ مشکل کشا ہے. اب یہ لفظ تو شرکی ہے، مشکل کشا تو صرف کون ہے؟ اللہ. لیکن ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ مشکل کشا کا مطلب کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے مجھے پیسے لا کے دے دیتا ہے. میری بائک پنچر ہوتی ہے تو میری بائک میں پنچر لگوا کے آ جاتا ہے. تو یہ میری مشکلوں کیا کر رہا ہے؟ دور کر رہا ہے. تو یہ تو پھر شرک نہ ہوا نا. تو بعض دفعہ ہمارے اکابر نے اہل اللہ کو اس معنی میں مشکل کشا کہا ہے، حقیقی معنی میں مشکل کشا نہیں کہا. لہذا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے اکابر کی کتابوں سے ایسے مبہم الفاظ نکال کے ان پہ کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، جبکہ ان کی پوری زندگیاں توحید کی اشاعت میں اور توحید کی پرچار میں گزر گئیں. تو اس لیے اس میں اعتدال سے کام لینا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک صاحب نے مجھے کہا، یہ چھوٹا سا قصہ سنا کے میں آگے جاتا ہوں تاکہ شرک کا اصل مفہوم سمجھ میں آئے. اچھا یہ بھی یاد رکھو، یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب رسول سے مدد مانگنا شرک ہے تو پولیس سے مدد مانگنا شرک کیوں نہیں ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہہ رہے ہیں جب تم ہیلپ لائن پہ فون کرتے ہو، ہیلپ کا مطلب تو مدد ہے نا، پولیس سے مدد مانگتے ہو، بیمار ہو جاتے ہو تو ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہو، تو اگر ہم نے رسول سے مدد مانگ لی اس کو تم شرک کہتے ہو. تو یاد رکھو دونوں قسم کی مدد میں فرق ہے. سنیں خوب اچھی طرح سے. تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، تو توحید تو سمجھ میں آئے. سب سے پہلے توحید ہے کیا؟
ایک مدد وہ ہوتی ہے جو ما فوق الاسباب ہوتی ہے، جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتی، اور ایک مدد وہ ہوتی ہے کہ آپ جس سے مدد مانگ رہے ہیں آپ کو پتا ہے وہ اسباب اختیار کرے گا، وہ جو میرا کام کرے گا اس کی کوئی لاجک ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ اس کی مثال ایسے ہے، میں آپ سے مدد مانگتا ہوں کہ یار بھائی ایسا ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی پلاؤ، میری مدد کرو. تو قحط تو نہیں پڑا ہوا، پانی موجود ہے، کولر ہے، سب کچھ ہے. آپ اٹھیں گے، ٹانگیں استعمال کریں گے، جائیں گے، نل کا کھولیں گے، گریویٹی کی وجہ سے پانی نیچے کی طرف آئے گا، نیچے گلاس رکھ دیں گے آپ تاکہ وہ ضائع نہ ہو، بھرے گا، پھر آپ لائیں گے، میرے ہاتھ میں پکڑائیں گے. تو یہ سارے کام ایسے ہیں جن کی کوئی لاجک ہے. آپ اٹھے ہیں اس لیے کہ اس کی لاجک ہے، آپ کے اندر توانائی ہے، تبھی تو اٹھیں. کیا خیال ہے؟ لیکن یہی معاملہ ایسے ہو گیا کہ صحرا میں ہیں اور پانی کا نام و نشان ختم. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کوئی کولر نہیں ہے، کوئی دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، کوئی کنواں نہیں ہے، اور اگر آپ نے کنواں کھودنا ریگستان میں شروع کیا تو آپ کو پتا ہے کہ میں مر جاؤں گا پیاس سے، مزید کوئی نام و نشان نہیں ہے. اب آپ آ کے اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ یار میں تم سے مدد مانگتا ہوں کہ تم مجھے پانی پلاؤ. اب اس کے دو مطلب ہوں گے. ایک مطلب تو یہ کہ تم نے کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے بیٹا، یا تمہارے پاس موبائل فون ہے، تم فون کر کے منگواؤ. اگر یہ مطلب ہے پھر تو ٹھیک ہے، چھپایا پانی ہے تو پلا دو. اور اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے سامان پیدا کرو بس. نہیں آ رہی بات؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس چھو منتر کرو پانی آ جائے. یہ کام کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا کام ہے. جادوگر جو چھو منتر کرتا ہے نا وہ نظر کا دھوکا ہوتا ہے، یا تو پانی چھپا کے رکھا ہوا تو پھر لا کے دیتا ہے، وہ چھپائی ورنہ پانی نہیں ہو اور پیدا ہو جائے، یا تو کوئی سائنسدان ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کے پیدا کرے گا، وہ بھی سائنٹیفک لاجک میں آ گیا. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ وہ مدد ہے جو اسباب سے ہٹ کر ہے. یہ کام صرف کون کر سکتا ہے؟ اللہ. بنی اسرائیل صحرا میں بھوکے پیاسے تھے، اللہ نے مدد کی، آسمان سے منو سلوا اتار دیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پانی ختم، ایک پیالہ ہے، تھوڑا سا پانی ہے، معمولی سا چشمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ڈالی ہیں اور پانی ابلنا شروع ہو گیا. تو یہ کام کس نے کیا تھا؟ اللہ نے. نبی نے نہیں کیا یہ، کیونکہ اس طرح سے پانی پیدا کرنا نبی کے اختیار میں نہیں ہے. انگلیوں سے پانی نہیں نکلتا، اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے. چاند کے 2 ٹکڑے اگر ایٹم بم پھاڑ دیں وہاں جا کے تو ہو جائیں گے. ایٹم بم پھاڑ دیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. زمین پہ آپ کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں اور اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، یہ کام کسی انسان کا نہیں ہے. یہ ٹکڑے کس نے کیے تھے؟ اللہ نے کیے تھے. نبی چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکتے. اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ انگلی کا اشارہ کریں، چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا. تو معجزہ جتنے بھی ہیں نا وہ اللہ کرتا ہے، وہ نبی نہیں کرتے. تو یاد رکھو یہ جو شرک ہے نا، اسباب سے ہٹ کے کسی کو پکارنا، یہ کیا ہے؟ اصل میں شرک ہے. یہ کام صرف اور صرف کون کرتا ہے؟ اللہ. اتنا ہمارے اسلاف نے اس کا خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جب عمر بن عبدالعزیز نے 4 دیواری کھڑی کی ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے، تو 5 کونوں والی عمارت بنائی ہے، 4 کونوں والی عمارت نہیں بنائی ہے. پتہ ہے آپ کو؟ یہ ہمارے نبی کی جو قبر ہے نا وہ چاروں طرف سے پیک ہے، تو وہ جس چاروں طرف جو دیوار ہے اس کے 5 کونے ہیں، 4 کونے نہیں ہیں. کیوں؟ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اگر اس کے 4 کونے ہوئے تو اس عمارت کی شکل بیت اللہ کے مشابہ ہو جائے گی، کہیں لوگ اس کا طواف کرنا نہ شروع کر دیں. نہیں آ رہی بات؟ آ رہی ہے معذرت. تو لوگ اس کا طواف کرنا نہ شروع کر دیں، اس لیے اس کا اہتمام کیا بھئی عبادت نہ شروع ہو جائے. اور صدیوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ گاہ بننے سے بچایا ہوا ہے. اپنے نبی کی خبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ ان میں سے جب کوئی مرتا تھا تو وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے. یہ آپ نے اپنی انتقال سے پہلے فرمایا تاکہ لوگ میری قبر پہ طواف اور سجدہ شروع نہ کر دیں. لیکن لوگ باز نہیں آتے.
تو سعودی حکومت کا ڈنڈا ہے تو کچھ قابو میں ہے، ورنہ وہاں جا کے بھی لوگ قبر کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. وہ منع کرتے ہیں بھائی وہاں تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اس لیے بھی ناجائز ہے کہ یہ وہم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نبی سے مانگ رہے ہیں. اس لیے وہاں علماء کہتے ہیں کہ اگر دعا مانگنی ہے تو قبر کی طرف پشت کر کے بیت اللہ کی طرف رخ کرو، صحابہ کی یہی سنت ہے. تو اس لیے جو پہلا شرک شروع ہوا وہ کہاں سے؟ اپنے بزرگوں کی عقیدت میں حد سے زیادہ غلو کرنا اور ان کو سمجھنا کہ یہ بگڑی بنا دیں گے، اور یہ غلو آہستہ آہستہ ہماری قوم میں بھی سرایت کر گیا ہے. عاملوں پہ نہیں آ رہا میں، لیکن بس یہ بتا دوں عاملوں کو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے یہ میرے کام بنا دیں گے. وہی نہیں بنا سکتا، وہ پاگل ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ پاگل ہے تبھی تو عامل بنا ہوا ہے. ابھی واٹس ایپ پہ ایک صاحب نے کہا کہ سارے عامل خراب ہوتے ہیں، میں تو کسی سے بیعت ہوں، وہ عملیات کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے نا. میں نے جواب ہی نہیں دیا، کیونکہ یہ لوگ عقیدت میں اتنے پاگل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ عقیدت بڑی عجیب چیز ہے، جب ایک دفعہ خامخواہ کی دماغ میں بیٹھ گیا نا عقیدت ہو کسی کے دلائل سے، کسی کے علم سے، تو پھر سمجھ میں آتی ہے. کہنے ان لوگوں نے سیکھا ہوا ہے، وہ دلیل یہ دے رہے تھے ان کو سیکھا ہوا ہے. تو یہ جو بھی کریں اس کو سیکھا ہوا کہہ رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ اس کو سیکھنا کہتے ہیں؟ کون سا سلیبس ہے، کون سا نصاب ہے، کون سی یونیورسٹی ہے بھائی جہاں یہ پڑھایا جاتا ہے؟ خیر، تو میں جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں. تو 5 بت بنا کے ان کے سامنے جھک کے ان کی عبادت کرنا قوم نے شروع کر دی. تو پھر پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام ہیں جو اس دنیا سے شرک کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوئے. انہوں نے بتایا کہ چھوڑ دو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بھی تمہاری طرح اللہ کے بندے تھے اور قبروں میں جا چکے ہیں، اور یہ تو وہ بزرگ ہیں بھی نہیں، یہ تو ان کے پتلے رکھے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، چھوڑ دو، ان کے سامنے مت جھکو. وہ کہتے نہیں اللہ ناراض ہو جائے گا اگر ہم نے ان کے سامنے نہیں جھکے. سمجھاتے رہے اور قرآن کہتا ہے کتنے سال سمجھایا؟ 950 سال، یعنی 9500. لیکن قرآن مجید میں ہے کہ ما آمن معہ الا قلیل، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، بہت تھوڑے لوگ، اور یہ تھوڑے بھی زیادہ تر غریب مسکین لوگ تھے. جتنے بھی انبیاء نے دعوت کا کام کیا ہے ان کی دعوت پر لبیک کہنے والے لوگوں میں غریبوں اور مسکینوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے، اور پہل بھی غریبوں اور مسکینوں نے کی ہے. یہ تمام پیغمبروں کی دعوت میں. اس سے علماء کہتے ہیں کہ جس دعوت میں غریب اور مسکین لوگ نہ ہوں، یعنی آپ نے دین کا کام شروع کیا اور اس میں غریب لوگ نہیں آ رہے، تو کچھ دال میں کالا کالے کا خطرہ ہے. کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے لیکن کچھ گڑبڑ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کچھ گڑبڑ ہے اس میں. تو ذرا استحضار کر لینا چاہیے ایسی تحریک کو، ایسی تنظیم کو اپنے حالات میں، کہ ہم کوئی ایسا تو نہیں کہ شریعت سے ہٹ کے چل رہے ہوں. کیونکہ انبیاء کے ساتھ جب بھی ہوا نا یہ دعوت کا کام تو غربا اور مساکین زیادہ آئے ہیں. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات ہمیشہ یہ ہوئی ہے کہ مالدار لوگ یہ انبیاء کو کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کی بات اس مجمع میں بیٹھ کے نہیں سنیں گے جس مجمع میں غریب اور مسکین لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنے پاس سے بھگائیں. ہماری شخصیت مجروح ہوتی ہے، ہماری پرسنالٹی خراب ہوتی ہے اس سے. لوگ کیا دیکھیں گے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں غریب آدمی کے ساتھ. تو نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو جو تھوڑے سے لوگ ایمان بھی لائے وہ بھی قوم کے غربا اور مساکین. تو مالدار لوگ کیا کہتے تھے کہ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا، اے نوح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اتباع ہم میں سے پست اور ذلیل ترین لوگ کر رہے ہیں. معاذ اللہ، بہت ہی قوم کے جو مزدور طبقہ ہے، پست طبقہ ہے، وہ آپ کی بات پہ چل رہا ہے، لہذا ہم نہیں آ سکتے کیونکہ ہمارا بھی مقام کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. لوگ کہیں گے غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ. نوح علیہ السلام یہ کر سکتے تھے کہ کہہ دیتے غربا کو کہ تم چلے جاؤ یہاں سے. نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا یا قوم من ینصرونی من اللہ ان طردتہم، اگر میں ان کو اپنی مجلس سے نکال دوں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ پھر اگر میں ان کو اپنی مجلس سے
نکال دوں گا تو بتاؤ مجھے اللہ کے عذاب سے پھر کون بچائے گا؟ اور میں یہ بھی نہیں کہتا وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور میں تمہیں خوش کرنے کے لیے یہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا کہ تم جس قوم کو ذلیل سمجھ رہے ہو، جن لوگوں کو ذلیل سمجھ رہے ہو، اللہ ان کو خیر نہیں دے گا اور اللہ ان کو عزت نہیں دے گا، یا اللہ کی نظر میں بھی وہ واقعی پست ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا، یہ تو تمہارا کہنا ہے کہ وہ پست ہیں، اللہ کی نظر میں پست نہیں ہیں۔ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے ہمیں اتنی لچک کی اجازت ہے جتنی شریعت نے اجازت دی ہے۔ کسی کو دین پر لانے کے لیے شریعت کے بنیادی اصولوں کو نہیں توڑا جا سکتا، جس نے آنا ہے آئے، نہیں آنا تو بولو بھائی دفع ہو جائے، پھر نہیں آنا تو جائے جہنم میں۔ بیان سننا ہے، گرو مندر کا بندہ بھی ادھر ہی بیٹھ کے سنے گا، لیاری کا بھی ادھر ہی سنے گا، مچھر کالونی کا بھی ادھر ہی سنے گا، اورنگی ٹاؤن کا بھی ادھر ہی سنے گا، کلفٹن کا بھی ادھر ہی بیٹھ کے سنے گا، ڈیفنس کا بھی ادھر ہی بیٹھ کے سنے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیفنس والوں کے لیے ادھر، گرین کارڈ والوں کے لیے یہاں، ادھر آئیں آپ، اور مچھر کالونی والے وہ ادھر پیچھے پیچھے جا کے بیٹھیں، گولے گنڈے والے جتنے بھی ہیں وہ ادھر جا کے بیٹھیں۔ انبیاء کی دعوتوں میں یہ فرق نہیں ہوتا۔ یہ تو دنیا کا ایک نظام ہے، کوئی اونچا ہے کوئی زیادہ ہے، قیامت کے دن سب برابر ہو جائے گا حساب کتاب، دولت مند بھی غریب بھی سب ایک جیسے۔ قبر میں جا کے دیکھو نا، قبر میں پتہ چلتا ہے کہ جو دفن ہوا ہوا یہ کوئی کرنل تھا، بریگیڈیئر تھا یا چپڑاسی تھا، پتہ چلتا ہے، اندر جا کے سب کیا ہوتے ہیں؟ برابر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عزت دار ہے اس کو عزت نہیں دینی چاہیے۔ عام معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے ملو تو انزل الناس منازلہم، جو جس کیٹیگری کا آدمی ہے اس کو اس سے حساب سے ملو۔ عزت دار آدمی کو زیادہ عزت دینی پڑے گی، جو کم عزت والے ہیں ان کو تھوڑی بھی عزت دے دو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کے مراتب میں فرق نہیں کرنا، لیکن جب دین کی عمومی بات ہوگی، عمومی دعوت ہوگی تو اس میں غریب اور مالدار کا فرق نہیں ہوگا۔ اور غریبوں سے دوستی اس بیس پہ نہیں ختم کی جائے گی کہ میرا اٹھنا بیٹھنا چونکہ گولے گنڈے والوں کے ساتھ ہے تو اگر کوئی آفیسر نے دیکھا تو وہ تو مجھے دیکھ کے بھاگ جائے گا، لہذا اس کو بھگاؤ یہاں سے۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، بعض لوگ اپنا مقام بڑھانے کے لیے اپنے غریب دوستوں سے دوستیاں ختم کر دیتے ہیں کہ یار وہ بندہ آئے گا، وہ دیکھے گا وہ غریب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یار یہ تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، چلو بھگاؤ یہاں سے اس کو۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو نوح علیہ السلام جب 950 سال سمجھا کے تھک گئے، یہاں تک ہوتا تھا کہ جب گلی سے گزرتے تو لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے کہ ان کی بات مت سن۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، دیکھو تمہاری عمریں گزر گئیں بت پرستی میں، آج توبہ کرو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارشیں بھیجے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال دے گا اور خوب بیٹے دے گا، تمہیں نسل بڑھائے گا تمہاری، بیٹے دے دے کے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے نسل بڑھانا کیا ہے، اچھی چیز ہے۔ تو خوب بیٹے دے گا تمہیں، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اللہ نے تمہیں بنایا ہے کیسے، اسٹیپ بائی اسٹیپ مختلف مدارج میں گزار کے تمہیں بنایا ہے۔ خلقکم الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا، یہ سورج اللہ نے بنایا ہے، چاند اللہ نے، تقریریں کر رہے ہیں مگر قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ قوم کی سمجھ میں پتہ ہے کیا آتے ہیں، کون مذہبی لوگ آتے ہیں، جو گناہ چھوڑنے کی بات کر رہا ہے نا، یہ کرو یہ نہ کرو، لوگ اس کو بزرگ نہیں سمجھتے۔ ہاں جھاڑ پھونک کا کام شروع کر دے، ساری قوم آ جاتی نوح علیہ السلام کے پاس، ساری قوم رسالے لکھنے نا، یہ پڑھ لو، صبح یہ بچی بیمار ہو گئی تو یہ پڑھ لو، فلانی بیمار ہو گئی تو یہ پڑھ لو۔ لوگ کہتے ہیں بزرگ بھی بہت پہنچے ہوئے ہیں اور یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں۔ تو پیغمبروں کی دعوت کیا ہوتی ہے، یہ کرو اور یہ مت کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس سے بچو اس کو کرو۔ آج ہم نے ہے نا شعیب علیہ السلام کا بھی واقعہ پڑھا، وہ بار بار اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ناپ تول میں کمی مت کرو۔ روحانی والے کرتے ہیں یہ سب چیزیں، وہ تو خود ناپ تول میں کمی کر رہے ہوتے ہیں۔
تو ناپ تول میں کمی مت کرو. بار بار سمجھا رہے ہیں کہ تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو, تم پہ قحط تھوڑی پڑا ہوا ہے کہ کھانے کو روٹی نہیں مل رہی, اتنا کھا رہے ہو تو تمہیں حرام کمانے کی کیا ضرورت ہے. قوم جواب میں کہتی ہے کہ تیری نماز کیا تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ تو ہمارے داخلی معاملات میں دخل اندازی کرے؟ اے شعیب تو نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر کے یہ کیا بات ہے؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو ایسے مولانا پسند ہیں کہ جو اپنی نماز روزے میں لگے رہیں اور قوم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بول لو نا بھائی نہیں. وہ یہ نہ کہیں کہ سالی کو چاہیے کہ وہ بہنوئی سے بولو بھائی پردہ کرے, وہ یہ نہ کہے کہ بھابھی کو چاہیے کہ دیور سے پردہ کرے, وہ یہ نہ کہے کہ لڑکیاں زیادہ ہیں لڑکے کم ہیں, ان خواتین کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, مرد 2-3 شادیاں کر لے, وہ یہ نہ کہے. کیونکہ لوگوں کو کیا ہوتی ہے اس سے تکلیف, چاہے وہ لڑکیاں گھروں میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جائیں مر جائیں, چاہے جو بیوہ ہو گئی وہ ہمیشہ کے لیے بیوہ رہ کے قبر میں اتر جائے, وہ زنا کی طرف چلی جائے, جس کو طلاق ہو گئی وہ زنا پہ آ جائے. میں جانتا ہوں ایسی عورتوں کو, شادی نہیں ہوئی زنا کے راستے پہ لگ گئی ہیں, وہ ہو گئی. تو اب میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو خوش کرتے رہو. مولوی صاحب آپ دوسری شادی پہ بات نہ کیا کریں, خواتین کو تکلیف ہوتی ہے, مردوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو دفع ہو جاؤ بھائی, نہیں سنو باتیں ہماری بیٹھ کے. یہ جو عورت کو تکلیف ہو رہی ہے, جس کے رشتے نہیں آ رہے, بوڑھی ہو رہی ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے, رشتے کم ہو گئے, شارٹ ہو گئے, رشتے مل ہی نہیں رہے ہیں, چراغ لے کے داماد تلاش کیے جا رہے ہیں. جس گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے وہ خوش ہونے کے بجائے رو رہا ہے, یار یہ کیا ہو گیا میرے گھر میں. تو آپ کے مطلب کی باتیں اگر آپ کو کریں گے تو پھر تو ہم طاہر القادری بن جائیں گے, پھر تو ہمارا بھی کنٹینر ہوگا, پھر تو ہم بھی ایک سیاسی رہنما ہوں گے, پبلک اکٹھی کر لیں گے. لیکن میرے بھائی اگر حق بات سننے کے لیے آتے ہو تو پھر یہ کڑوی کسیلی سننے کو ملیں گی. یہ اللہ کی باتیں, میری باتیں تھوڑی ہیں. یہ شہرت دیکھ کے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. شہرت تو فرعون کو بہت زیادہ مل گئی تھی, ٹھیک ہے نا, اور نوح علیہ السلام کو کیا شہرت ملی ہے, 950 سال دعوت دیتے دیتے کتنے آدمی آئے ہیں, 40-50, لیکن کامیاب کون ہوا؟ نوح علیہ السلام. وہ اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے, لچک پیدا نہیں ہوئی, تھکے نہیں, اور ایک دفعہ بددعا نہیں کی ہے 950 سال میں. بڑا حوصلہ ہے بھائی. بددعا اس وقت کی ہے کہ جب اللہ نے وحی نازل کر دی, یا نوح لن یؤمن من قومک الا من قد آمن, اب ہم آپ کو اطلاع دے دیں کہ اب مزید کوئی آدمی آپ کی قوم میں مسلمان نہیں ہوگا. جب 950 سال کے بعد اللہ نے وحی نازل کی تو پھر نوح علیہ السلام کو خیال ہوا کہ بھئی جب مسلمان نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی اولادیں بھی کافر اور جہنم میں جائیں گی. تو ان کی اولادوں کو آگ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اولادیں پیدا ہونے سے پہلے ان کو ختم کر دیا جائے. انہوں نے تو جانا ہی ہے جہنم میں. اس لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا, اے اللہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے نا تو اب تو ان کی اولاد بھی کیا پیدا ہوگی, کافر. تو اس اگلی نسل کو بچانے کے لیے تو کیا کر, اس قوم کو تباہ کر دے. اتنا بڑا حوصلہ. اور ہم تھوڑا سا تبلیغ میں نکلتے ہیں, 2-4 دفعہ ایک کو سمجھایا وہ نہیں آیا, ابے چھوڑو یار, ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں نا, ارے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ کہتے ہیں بات پہنچاتے رہو, کرتے رہو, کچھ نہ کچھ فائدہ انشاءاللہ ہوگا. حوصلہ نہ ہارو. تو نوح علیہ السلام نے جب تھک گئے تو پھر بد دعا کی ہے ان کے لیے, اور کیا کہ لا تجعل علی الارض من الکافرین دیارا, اے اللہ ان کافروں کا ایک گھر بھی زمین پہ باقی نہیں چھوڑنا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا, وَأُوحِيَ إِلَىٰ نوح. اچھا نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر, اپنے گھر میں ایمان نہیں آ رہا. یہ جو لوگ تانا دیتے ہیں نا لوگوں کو, ابے پہلے اپنے گھر میں تو اسلام لاؤ, باقی باتیں بعد میں کرنا, یہ تانا غلط ہے. ہو سکتا ہے جو دین کی دعوت دے رہا ہو وہ اپنے گھر میں بھی کوشش کر رہا ہو, لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو رہی ہو. تانے دینے بہت آسان ہے. کل کسی نے میسج بھیجا کہ سیاسی لوگوں میں کسی نے, ایک سیاسی لوگوں کو کہا, اس نے پورے واقعات میسج لکھ کے بھیجا نا, کہ ایک آدمی نے سابق صدر کو کہا کہ تم چور تھے, اس نے کہا وہ جو مجھ سے پہلے آیا تھا وہ تو مجھ سے بھی بڑا چور تھا, ٹھیک ہے نا. ایک نے کہا آپ نے تو یہ کرپشن کی ہے, اس نے کہا وہ فلاں نے بھی تو کرپشن کی ہے. ایک نے کہا آپ نے جناب یہ کیا, اس نے بھی تو یہ کیا ہے. تو اس نے یعنی کہا کہ ہمارے ہاں جب بھی کسی پہ الزام لگتا ہے تو وہ بجائے اپنے الزام کو یا اپنی اصلاح کرنے کے دوسرے پہ اس سے بھی بڑا الزام لگا دیتا. تو جب آپ کسی کو دعوت دیں گے تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات سنے, دین پہ آنے کی کوشش کرے, وہ آپ کے عیوب تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے. کہتے ہیں ابے تم اپنے گھر کو تو دیکھو پہلے, ابے تم یہ تو دیکھو, ہمیں سمجھا رہے ہو.
تمہارے گھر میں تو ایک صاحب تبلیغ میں نکلے ہوئے تھے, ایک شخص نے مجھے کہا کہ یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں, ان کی اپنی بیٹی تو پردہ نہیں کرتی. تو میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے اس کو بھی دعوت دیتے ہو, نہیں مانتی ہو, تو بدگمانی کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی. تو نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر اور ان کا بیٹا بھی کافر, تو گھر میں تو نہیں آیا نا دین. اب یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ بیوی کی تربیت کی کوشش نہیں کی ہوگی انہوں نے, یا اولاد کی تربیت کی کوشش نہیں کی ہوگی. جو پیغمبر کے بارے میں یہ سوچے کہ انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کی تربیت کی کوشش نہیں ہوگی, وہ تو اسلام سے خارج ہے, کیونکہ پیغمبروں میں یہ عیب نہیں ہوتا. یہ اپنے گھر کو چھوڑ دیں اور پوری دنیا کی فکر کریں. گھر کی بھی فکر کر رہے تھے, دنیا کی بھی فکر کر رہے تھے. اور یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ پہلے اپنا گھر صحیح کر لو اس کے بعد باہر آنا, یہ بھی غلط ہے. اس کے چکر میں تو گھر اگر صحیح نہ ہوا تو باہر بھی نہیں ہوگا کام. تو بھائی سارے کام کرتے رہو بیٹھ کے. یہ جو ہوتا ہے نا پہلے یہ ہو جائے پھر یہ ہو جائے, پہلے والے کچھ نہیں, سارے کام ساتھ شروع کرنے ہیں. اس میں جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی مل جائے گی, نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی. تو نوح علیہ السلام کی بیوی بھی مسلمان نہیں اور بیٹا بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پھر جب نوح علیہ السلام نے بد دعا کی ہے تو ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, اے نوح اب ہم آپ کو سکھائیں گے کشتی بنانا, آپ کشتی بنانا شروع کر دیں. بہت بڑی کشتی تیار کرنا شروع کر دی اور سارے ایمان والے ان کے ساتھ مل گئے. قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے سکھایا ان کو یہ علم کہ ایسے بنانا ہے. اتنی بڑی کشتی جس میں سب بیٹھ جائیں جو ایمان والے, اور جتنے دنیا میں جانور موجود ہیں خشکی کے, ان سب کے ایک ایک جوڑا اللہ نے فرمایا کہ اس میں رکھ لو. یہ جتنے آج جانور دنیا میں ہمیں ملتے ہیں نا خشکی کے, یہ سارے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے ہوئے ہیں سوائے فارمی مرغی کے. اس کا پتہ نہیں نسب کہاں سے شروع ہو رہا ہے واللہ عالم. دیسی مرغیاں جتنی ہیں نا, ان کے ابا وہ جو مرغا تھا وہ ایک نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھا, اور مرغی بھی نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھی, گائے بھی, بیل بھی, بھینس بھی, شیر بھی, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا جو بھی جنگل کے جانور تھے. تو نسل بچانے کے لیے اللہ نے کہا سب کو شامل کر لو. اور پھر قرآن کہتا ہے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ, جب بھی لوگ گزرتے تو مذاق اڑاتے کہ نہ کوئی سمندر ہے نہ کہیں دریا ہے, اور تیار کیا ہو رہا ہے کشتی. تو نوح علیہ السلام اور ایمان والے کہتے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون, آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو, ان قریب ہم کل تمہارا مذاق اڑائیں گے کہ تم نے ایک پیغمبر کی قدر نہیں کی اور ان کی باتوں کو تم نے جھٹلایا, ان کی دعوت پر تم نے لبیک نہیں کہا, کہ تم بدبخت ہو. اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء امرنا, جب ہمارا حکم آ گیا, فارت تنور, زمین میں جتنے سوراخ تھے نا ان سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. یہ واحد طوفان تھا جو پوری دنیا میں آیا ہے, واحد طوفان تھا جو پوری دنیا میں تباہی ہوئی ہے, اور کسی ایک انسان کو بھی اللہ نے زندہ نہیں چھوڑا تھا, واحد. اس کے بعد ایسا عذاب پوری دنیا پہ کبھی بھی نہیں آیا. فرمایا حتی اذا جاء امرنا فارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین, کہ جوڑے رکھ لیں اس میں. اور فرمایا کہ پھر آسمان سے ہم نے پانی کے جو دروازے تھے وہ کیا کر دیے, کھول دیے. اتنا بے تحاشا پانی آسمان سے برسا اور زمین سے ابلنا شروع ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ کشتی پانی کے اندر بلند ہونا شروع ہو گئی. اور یہ بدبخت کافر ابھی بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نارمل بارش ہے اور یہ تھوڑی دیر میں تھم جائے گی. اللہ فرماتے ہیں جب وہ کشتی پانی میں تیرنے لگی ہے تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا, وقال نوح ابنہ وکان فی معزل, ایک کنارے پہ کھڑا ہوا تھا, یا بنی ارکب معنا, اے میرے پیارے بچے, بنیا کہتے ہیں پیارے, اب آ جا میری کشتی میں سوار ہو جا. ساری نشانیاں بھی دیکھتا ہے نا انسان, جب عقل اندھی ہوتی ہے تو شہوت کے پیچھے بھاگتا ہے, وہ خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے, کچھ نظر نہیں آتا اس کو. اے میرے بیٹے اب بھی موقع ہے, آ جا میرے ساتھ کشتی میں. تو اس نے کہا سآوی الی جبل, اے ابا میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا, یعصمنی من الماء, یہ مجھے پانی سے بچا لے گا. حضرت نوح پہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت, کیا حالت ہوگی نوح علیہ السلام. انسان کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے. وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈوبنے والا ہے, اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والا ہے. کیا جذبات ہوں گے نوح علیہ السلام کے اس وقت. فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم,
اے میرے بیٹے آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس پر وہ جس پر اللہ رحم کرے. لیکن بیٹے کی سمجھ میں نہیں آیا. قرآن کہہ رہا ہے وحال بینہم الموج, ایک بہت بڑی لہر آئی ہے, فکان من المغرقین, اور ان کے بیٹے کو اس نے غرق کر دیا. اللہ فرماتے ہیں پھر آسمان جب جو ہے نا وہ کشتی پانی کے اندر تیرنے لگی ہے اور سارے انسانوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا, تو اللہ فرماتے ہیں وقیل یا ارض ابلعی ماءک, اے زمین اپنے پانی کو نگل جا. یہ نگلنے کا لفظ استعمال کیا, جذب کرنے کا نہیں, کیونکہ اتنا پانی اکٹھا ہو چکا تھا کہ اگر وہ نارمل کنڈیشن میں جذب ہونا شروع ہوتا تو مہینے لگ جاتے, اس میں سال لگ جاتے. تو اللہ فرماتے ہم نے کہا نگلنا شروع کر, جیسے سک کرنا کہتے ہیں نا, اس کو کھینچ لے زمین اس پانی کو. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي, یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے, اے آسمان اس پانی کو اکھاڑ دے, کیونکہ اتنا پانی برس رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا یہ پانی آسمان سے چپکا ہوا ہے, گویا اس کو ہٹانا پڑے گا, اکھاڑنا پڑے گا. یہ بلاغت ہے قرآن کی. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي, اے آسمان اس پانی سے اپنا تعلق ختم کر دے, تھم جا, رک جا. اور اے زمین اس پانی کو نگل لے. اللہ فرماتے ہیں وغیض الماء وقضی الامر, اللہ فرماتے ہیں ہم نے فیصلہ مکمل کر دیا, جس قوم کو تباہ کرنی تھی اس کو کر دیا. وقضی الامر واستوت علی الجودی, اور وہ جب پانی آہستہ آہستہ کم ہوا ہے تو کشتی ایک جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہر گئی. اس وقت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں تھا, تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کو تباہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی اور فرمایا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک, وہ تیرے اہل و عیال میں داخل نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, اے نوح مجھ سے ایسا سوال مت کر جس کا تجھے علم نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے توبہ استغفار کی, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات. اب پوری دنیا سے کفر کا کیا ہو گیا تھا خاتمہ. بڑا اللہ کا ایک نام ہے حلیم. حلیم کہتے ہیں انتہائی برداشت کرنے والا. کتنا برداشت کیا اللہ نے, 950 سال کم ہوتے ہیں, 1000 سال تک برداشت کیا, پھر بھی اللہ کھلاتے رہے کھلاتے رہے کھلاتے رہے کھلاتے رہے. کتنا برداشت کیا, پھر اللہ نے اس قوم کو کیا کر دیا, تباہ. ہمیں بھی اللہ کھلاتا رہتا ہے کھلاتا رہتا ہے, نہ ہم نماز پڑھتے ہیں, نہ ہم رمضان کا خیال رکھتے ہیں, نہ ہم شریعت کی اطاعت کرتے ہیں, نہ ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں. اللہ کیا کرتے ہیں, برداشت, کہ موت تک مہلت دو مہلت دو. یہ ہے حلم, اس کو کہتے ہیں برداشت, بردباری. تو اللہ فرماتے ہیں قیل یا نوح, پھر ہم نے کہا اے نوح اہبط بسلام, اب زمین پہ اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ, وبرکات, اور برکتوں کے ساتھ. کیونکہ اب زمین پر نہ کفر ہے نہ اللہ کی نافرمانی ہے, اور جب زمین پر نہ کفر ہو نہ اللہ کی نافرمانی ہو تو قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے کہ زمین اپنی برکتیں کھول دیتی ہے. فرمایا آپ پر بھی اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان پر اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوں گی, برکتیں. اور پھر اللہ نے جو نسل چلائی ہے وہ صرف نوح علیہ السلام کی چلائی ہے. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے کشتی میں سوار تھے, جن کا تاریخی کتابوں میں نام آتا ہے حام, سام اور یافث. یہ جو آج ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ اسی کشتی میں سوار لوگوں کی کیا ہیں, نسل ہیں. ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ جن کے باپ دادا نوح علیہ السلام پر وہ 40 لوگوں میں ہیں, لاکھوں میں سے وہ 40 لوگوں کی اولاد میں ہیں ہم, جن کے تبھی اللہ نے ہمیں پتہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں کیا خطاب کیا, ذریۃ من حملنا مع نوح, اے ان لوگوں کی اولادوں جن کو میں نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. اللہ نے ہم سے ایسے خطاب کیا ہے, ان لوگوں کی اولادوں, یعنی ان لوگوں کا مطلب نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے, اے ان کی اولادوں جن کو میں نے کشتی میں سوار کیا تھا نوح کے ساتھ. انہ کان عبدا شکورا, دیکھو نوح اللہ کا شکر گزار بندہ تھا تبھی کشتی میں سوار ہوا. اب تم اس راستے سے ہٹ مت جانا. ہمیں جو زندگی ملی ہے, نسل ملی ہے, یہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے بیٹے ایمان لائے تھے ان کے ایمان کی برکت سے ملی ہے ہمیں. اگر وہ بھی کافر ہوتے تو ہم پیدا نہیں ہوتے. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے ان کو میں نے بچایا نا, اب تم اس راستے سے ہٹ کے نوح علیہ السلام کی جو مخالف قوم تھی, جو ان کی بات نہیں مان رہی تھی, ان کے راستے پہ نہ چل جانا. تو تمہارے باپ شکر گزار تھے. تو میں نے بتایا تھا نا آدم علیہ السلام سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, تو دوسرے باپ ہمارے کون سے ہیں آدم علیہ السلام کے بعد, دونوں باپ ہمارے بڑے اچھے.
کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں ہم سب جا کے مل جاتے ہیں. باقی جو ابا ہیں وہ میرے ہوں گے, آپ کے نہیں ہوں گے, آپ کے ہوں گے میرے نہیں ہوں گے, ان کے ہوں گے اس کے نہیں ہوں گے. یہ دو ابا ایسے ہیں جو میرے بھی ہیں اور آپ کے بھی ہیں. آدم علیہ السلام اور کون سے؟ اور نوح علیہ السلام. یہ ہم سب کے ابا ہیں, اور یہ دونوں کی خصوصیات ہمارے اندر آنی چاہیے, اور ہمیں اس کا تانا ملنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی غلط کام کریں تو لوگ ہمیں تانا دیں کہ تمہارا باپ ایسا نہیں تھا, تمہیں کشتی میں اس نے اس وجہ سے تھوڑی سوار کیا تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو کشتی میں اس کو جو نجات ملی تھی وہ تو اس لیے کہ شکر گزار لوگ تھے, تو تم بھی انہی کے راستے پہ چلو. تو خلاصہ پورے قرآن کا یہی ہے بھائی, مرد بھی اللہ کی نافرمانی چھوڑیں اور عورتیں بھی. جس کام کو اللہ نے بول دیا غلط تو بس اس کے پیچھے نہ جاؤ, اور جس کام کو کہہ دیا کہ کرنا ہے تو اس کام کو لازمی کرنا ہے, اور جہاں کوتاہی ہو جائے توبہ کر لے انسان. تو یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے.